أزور سيدي ومولاي ومعتمد. اللہ سے دعا کی تھی پروردگارہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے لیے سبب تسکین ہو اور اس کو پکارنے میں میں سکینہ کہہ کر پکاروں. سکینہ معنی ہے سبب تسکین، سبب سکون، آرام. اس کے لیے امام نے خود یہ بات کہی تھی، احبنی دارا فیہا الرباب و ابنتها السکینہ. میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس میں رباب اور ان کی بیٹی سکینہ رہتی ہے. اجرکم اللہ. آج تابوت کا اہتمام کیا جاتا ہے نا کہ سکینہ کا تابوت اٹھے گا، لیکن کبھی سوچا ہے کربلا کی یہ زہرا بغیر تابوت کے قبر میں گئی تھی. اجرکم اللہ. اس کی مصیبت اتنی ہے کہ آج بھی زمانے کا امام زیارت ناہیہ میں جب یہ کہتا ہے کہ سلام ہو معصومہ کے ان رخساروں پر کہ جس پر کسی ملعون کی انگلیوں کے نشان تھے. اجرکم اللہ. بس 2 یا 3 مصیبت بیوی کی، ایک شام غریبہ میں، ایک راہ کوفہ و شام میں، اور ایک زندان شام میں. بس یہ 3 مصیبتیں. حتی الامکان خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بیوی کی ان مصیبتوں پہ حق گری ادا کر سکیں. پہلی مصیبت شام غریبہ میں جب بابا کے سینے سے چھڑائی گئی ہے. کن حالت میں چھڑائی گئی ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں. جب تھوڑی دیر گزر گئی نا، جناب زینب نے اپنے سینے سے لگا کر سکینہ کو بیٹھی ہوئی ہے. تھوڑی رات گزری تو روایت میں ہے کہ کچھ کھانا اور پانی کا اہتمام ہے. زوجہ حر کچھ کھانا اور کچھ پانی لے کر آئی ہیں. سکینہ روتے روتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہیں، انہیں نیند آ گئی ہے. بس جیسے ہی وہ حر کی زوجہ ارے یہ پانی اور کھانے کا اہتمام لے کر آتی ہے نا، زینب سکینہ کو اٹھاتی ہیں. بی بی اٹھو، سکینہ اٹھو، دیکھو پانی آ گیا ہے. اب سکینہ نے پانی پینے کا اہتمام نہیں دیکھا، غذا کا اہتمام نہیں دیکھا. جیسے ہی زینب نے یہ کہا نا کہ سکینہ اٹھو دیکھو پانی آ گیا ہے، سکینہ نے اٹھتے ہی کہا کبھی دائیں طرف دیکھتی ہے کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے. زینب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا پھپھی ابا اگر پانی آیا ہے تو میرا چچا کیوں نہیں آیا، میرے چچا عباس کیوں نہیں آئے؟ اجرکم اللہ. زینب نے سکینہ کو سینے سے لگایا، ایک کوزے میں پانی نکالا، پانی نکال کر سکینہ کو دیا. کہا بیٹی سکینہ اسے پیو، اسے پی لو تاکہ تمہاری پیاس بجھے. کہا پھپھی اماں آپ بھی پیاسی ہیں، یہ باقی بچے بھی پیاسے ہیں، آپ ان سب کو پانی کیوں نہیں دیتی؟ کہا سکینہ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے، گھروں میں ہوتا یہی ہے کہ جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آب و غذا کا اہتمام اس کے لیے کیا جاتا ہے. سکینہ زینب کے ہاتھوں سے کوزہ لے کر ایک مرتبہ مقتل کی طرف دوڑتی ہے. رباب کہتی ہے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ زینب پیچھے پیچھے ہیں. سکینہ نے کہا پھپھی اماں ابھی تو آپ نے یہ فیصلہ کیا نا جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. کہا پھپھی اماں ارے میرا بھیا اصغر مجھ سے چھوٹا ہے، ارے میں اس کو پانی پلانے جا رہی ہوں. اجرکم اللہ. اب صبح یازدہم ہوئی ہے، قافلہ کربلا سے کوفہ چلا ہے. بس کوفہ سے شام کی ایک مصیبت جو بھائی اور بہن کی علماء تحریر کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شام کی منزل سے پہلے ایک مقام پر جب روکا گیا ہے نا، جب پورے کارواں کو روکا گیا، پورے قافلے کو روکا گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے بیویوں کو پس گردن سے ان کی رسیوں کو کھولا گیا. تو عزیزوں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی قید میں ہوتا ہے نا اور اسے جب رہائی ملتی ہے، آزادی ملتی ہے، تو وہ دوڑ کر سب سے پہلے اپنا عزا اقربا کے جا کر ملتا ہے. بس جیسے ہی سکینہ کے ہاتھوں سے رسماں کھلی ہے، سکینہ دوڑ کر امام سجاد سے جا کر ہی پڑی. جزاکم ربکم. جیسے ہی امام سجاد سے جا کر لپٹی، ایک آواز آئی آہ. جیسے ہی سکینہ نے آہ سنی پیچھے ہٹ گئی. کہا بھیا سجاد کیا بات ہے، آپ آہیں کیوں بھر رہے ہیں؟ کہا سکینہ ارے دھوپ کی تیزی دیکھ رہی ہو، ارے جب یہ لوہا گرم ہوتا ہے، ارے اس کے بعد اشکیاں جب پھینکتے ہیں تو اس
लोहे से कभी मेरी गर्दन मजरूह होती है, कभी हाथ जख्मी होते हैं। अजरुकुम इलल्लाह, अजरुकुम इलल्लाह। बीवियां एक तरफ बैठी हैं, इमाम एक तरफ बैठे हैं। थोड़ी देर में लश्कर ने पानी का एहतमाम किया, पानी लेकर आए कि सब पानी पी लें। सकीना ने कुज़े आब लिया, पानी का कुज़ा लेकर इमाम सज्जाद के करीब आई। आने के बाद अपने हाथों से इमाम की हथकड़ियों पर पानी डाल रही है, इमाम के तौक पे पानी डाल रही है। इमाम सज्जाद ने कहा, सकीना ये क्या कर रही हो? कहा, भैया अभी तो आपने कहा था ना कि इस लोहे की गर्मी के सबब से अरे आपके जिल्द इसमें चिपक जाती है। अरे मैं इस पानी से इस लोहे की गर्मी को सर्द कर रही हूँ। जज़ाकुम रब्बुकुम, जज़ाकुम रब्बुकुम। पता ये काफिला इसी हालत में अरे जब जिंदाने शाम की तरफ रवाना हुआ है ना, रिवायत